لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين. محترم حاضرین، ہمارے ملک میں کورونا وائرس کے سبب 21 دنوں کا جو لاک ڈاؤن تھا وہ 21 دن پورا ہوا اور اس کے بعد پھر 19 دنوں کا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ لاک ڈاؤن بیماری کی شدت کو دیکھتے ہوئے لگایا گیا ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے یہ لاک ڈاؤن ہے ہم اس کی مکمل پابندی کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو قانوناً غلط ہو، جو حکومت کی ان ہدایات کے خلاف ہو. محترم حاضرین، ہمارے اور آپ کے لیے یہ بات شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا. اللہ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام دیا، اس پر ہم سب کو فخر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور علی الاعنان اس بات کا اقرار کرے کہ میں مسلمان ہوں. اس میں ہمارے لیے کوئی سنکوچ یا شرم کی بات نہیں، ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ کل تک جو دنیا اسلام پر ہنستی تھی، اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، آج حالات بدلے ہیں اور دنیا کو تسلیم کرنا پڑا. دنیا حیران ہے کہ اس وبا سے، اس وائرس سے بچنے کے لیے آج جو بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین جو رائے دے رہے ہیں، جو تجاویز بتا رہے ہیں، جو ہدایات بتا رہے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا چکے ہیں. وضو کی فضیلت، ہاتھ دھلنے کی فضیلت، صفائی ستھرائی کی فضیلت، بیمار آدمی سے، انفیکٹڈ آدمی سے دور رہنے کی تعلیمات، عورت کو اپنا چہرہ ڈھکنا، کور کر کے رکھنا، یہ تمام وہ چیزیں جس کا کل تک مذاق اڑایا جاتا تھا، لیکن آج لوگ نہ چاہ کر کے بھی ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں. یقیناً یہ اسلام کی حقانیت کا ایک ثبوت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے بڑی صاف تعلیمات دی ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا سمعتم به، جب تم طاعون کی بیماری کے بارے میں سنو کہ کہیں وہ طاعون کی بیماری آ گئی ہے، فلا تقدموا علیہ، تو وہاں تم مت جاؤ. وَإِذَا وَقَعَ بِهَا، اور اگر کسی جگہ طاعون کی بیماری پھیل جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، اور تم وہاں ہو، فلا تخرجوا فرارا منه، تو تم وہاں سے بھاگو نہیں. صاف تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا یورد ممرض علی مسرف، صحت مند اونٹوں کو بیمار اونٹوں کے پاس نہ لے کے جایا جائے تاکہ ان سے متاثر نہ ہو. دور جاہلیت میں لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بیماری جو ہوتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسان کو ٹرانسفر ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، اور اس میں بیماری کا کمال ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت نہیں ہوتی. بیماری کے اندر یہ اثر ہوتا ہے، وہ دوسرے کو پھیل جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بات کی تردید کی. یعنی آپ نے یہ بھی کہا بیماری پھیلتی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بیماری کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا ہامہ ولا سفر وفر من المجذوم فرارک من الاسد. آپ نے فرمایا کہ بیماری اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز منحوس نہیں ہے، بری نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر برائی پیدا کر دے الگ بات ہے، کوئی چیز بذات خود منحوس نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، غلط ہے. یہ الو بول دے اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، غلط ہے. اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد آپ نے فرمایا وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، اور کوڑھی کو دیکھ کر کے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر کے بھاگتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار آدمی کے پاس جانے سے منع بھی کیا اور ساتھ میں عقیدہ بھی صحیح کر دیا کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ بیماری کے اندر یہ اثر ہے، یہ اثر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف دعائیں بھی سکھائی ہیں، بیماری سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں بھی سکھائی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. یہ بڑی پیاری دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری عافیت چاہتا ہوں، تیری معافی چاہتا ہوں، دین میں، دنیا میں، اہل و عیال میں، مال میں. صبح شام اس دعا کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. اسی طریقے سے پیارے نبی ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفید داغ کی بیماری سے، کوڑھ کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے اور تمام بری بیماریوں سے. ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. محترم حاضرین، ساتھ میں یہاں ایک بات کی وضاحت یہ بھی کرنا چاہوں کہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بیماریاں، یہ وبائیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو ٹال سکتا ہے. تو اس موقع پر ہمیں 4 اہم کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا کام تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. میرے بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. تو ایک کام یہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. دوسرا کام ہم اور آپ یہ کریں کہ صدقہ کریں. آپ دیکھیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب لوگوں کو پریشانی تھی، لیکن اب جب یہ لاک ڈاؤن آگے بڑھ رہا ہے، اب جو ہمارے معاشرے کا مڈل کلاس طبقہ ہے، جو اوسط درجے کا طبقہ ہے، اب وہ متاثر ہو رہا ہے. اب ان کے گھروں میں بھوک مری کی نوبت آ رہی ہے. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے صدقات، اپنے عطیات کے ساتھ ساتھ اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی نکالنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو دور کرنے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا کردار ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک اہم کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس وبا کو یہاں سے ختم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا. یثرب کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت. پورے عرب میں سب سے وبا والی اور سب سے بیماری والی سرزمین جو مدینہ کی تھی سرزمین. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پہنچے کئی صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت بلال اور دیگر صحابہ بیمار پڑ گئے، بستر پڑ گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا کی؟ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ ہمارے دلوں میں جیسی مکہ کی محبت تھی ویسے مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا. اور اے اللہ اس مدینہ میں ناپ تول کے جو پیمانے تھے اس زمانے میں سا اور مد، آپ نے فرمایا کہ ہمارے سا میں ہمارے مد میں برکت عطا فرما. وصحھا. اور اے اللہ تو مدینہ کی آب و ہوا کو صحت والا بنا دے. وانقل حماھا الی الجحفہ. اور تو مدینہ کے بخار کو اور مدینہ کی بیماری کو اس سے دور کسی علاقے میں ٹرانسفر کر دے، منتقل کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. تو ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرتے رہنا چاہیے. اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس وبا سے، اس وائرس سے ہم کو جلد سے جلد آرام اور راحت نصیب فرما. اور چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. افسوس کی بات ہے مسجدیں بند ہیں اور یقیناً یہ افسوس کی بات ہے، مگر نماز تو بند نہیں ہے. ایک بڑی تعداد آج بھی نمازوں سے غافل ہے. ہم گھروں میں نمازوں کا اہتمام کریں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی کے اوپر جب بھی مصیبت آتی نماز میں کھڑے ہو جاتے. اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ ابھی سے پریشان ہیں تراویح کا کیا ہوگا. تراویح ایک نفل نماز ہے. تراویح ایک نفل نماز ہے. جب فرض نماز ہم مسجد میں نہیں پڑھ رہے تو تراویح کیسے مسجد میں پڑھیں گے؟ جو پابندیاں فرض نمازوں کے لیے وہ ساری پابندیاں تراویح کے لیے رہیں گی. اور الحمدللہ ہندوستان کے تمام مسلک کے علماء کے فتوے آ چکے ہیں تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھیں اور چھوٹی جماعتیں بنا کر کے پڑھیں، بڑی جماعتیں نہ بنائیں. جو حکومت کی ہدایات ہیں، جو اطباء کی اور ماہرین کی اور ڈاکٹرز کی ہدایات ہیں، ان کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تراویح کی نماز گھروں میں ادا کریں. تمام علماء کا فتویٰ آ چکا ہے.
تو نماز کا اہتمام کریں میرے بھائی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک بات کا یقین رکھیں کہ اس بیماری کا بھی کوئی نہ کوئی علاج ہے. وہ الگ بات ہے کہ ابھی ہمارا ذہن وہاں تک نہیں گیا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کی دوا ہے. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، جب بیماری کی صحیح دوا مل جاتی ہے برأ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے صحیح ابو داؤد کی ایک حدیث میں فرمایا تداووا، علاج کیا کرو، دوا کیا کرو. دوا کیا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے سوائے ایک بیماری کی، اور وہ بیماری ہے بڑھاپا. بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت. تو دوا ابھی تک تو دوا نہیں ہے، لیکن ہمارے بدن کو مضبوط کرنے والی جو چیزیں ہیں ڈاکٹرز کے مشورے سے آپ وہ چیزیں لے سکتے ہیں جن سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، بیماری سے لڑنے کی طاقت مضبوط ہوتی ہے. ایسے پھل کھائیں، ایسی غذائیں کھائیں، جو بھی آپ کو میسر ایسی چیزیں کھائیں تاکہ اس بیماری سے بچیں. اور آخری بات عرض یہ کرنی ہے میرے بھائی کہ اس بیماری کے تعلق سے عوام میں دو طبقہ پایا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو انتہائی ڈرا ہوا ہے، جو اس بیماری میں اتنی زیادہ احتیاط کر رہا ہے جو وسوسے کی حد تک احتیاط کر رہا ہے. اس بیماری سے اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اور اگر ہماری تقدیر میں ہم بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ہماری تقدیر میں موت لکھی ہے، اس وبا سے موت اگر لکھی ہے تو آئے گی، ہم روک نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اتنا کیا گھبرانا کہ آدمی جو ہے بالکل جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. اے نبی، جب جنگ کا وقت آتا ہے تو ان منافقین کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں جیسے موت آنے والی. مومن کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے. مومن اتنا خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. مومن اسباب اختیار کرتا ہے، مومن احتیاط کرتا ہے، لیکن مومن گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، دوسروں کو ڈراتا نہیں ہے. ارے صاحب اتنے لوگ مر گئے، اب ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ مریں گے. ہم احتیاط کریں، ہم بچیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں. گھبرانے سے اور ڈرنے سے اور لوگوں کو ڈرانے سے کچھ حاصل نہیں. ایک طبقہ تو وہ ہے جو بہت ڈرا ہوا ہے اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کر رہا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو لاپرواہی کر رہا ہے، جو ہنسی مذاق اڑا رہا ہے، اس بیماری کو ہلکے میں لے رہا ہے، اس بیماری کو ابھی تک سازش قرار دے رہا ہے. دنیا تباہ ہو گئی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں آج بے بس ہو گئیں اور ابھی تک ہم سازش تلاش کر رہے ہیں، ہم مذاق میں لے رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں. ابھی خبر آئی بعض علاقوں میں ڈاکٹروں، جب ڈاکٹر چیک اپ کرنے آئے ڈاکٹروں پر پتھراؤ کیا گیا، پولیس والے پہنچے، پولیس والوں کو مارا گیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی اور رسوائی کی اور ذلت کی بات ہے میرے پیارے ساتھ. ہماری شریعت یہ کہتی لا ضرر ولا ضرار، اپنے آپ کو نقصان مت پہنچاؤ اور اپنے دوسروں کو نقصان مت پہنچاؤ. یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اگر ہم بیمار ہیں ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ بیماری ہم بانٹتے رہتے ہیں. تو اللہ کے واسطے ہم اپنے اوپر بھی رحم کریں اور اپنے بال بچوں پر بھی رحم کریں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ اس بیماری سے ہم کو بچائے، ہماری زندگی میں اور سال آئیں اور رمضان آئے ہماری زندگی میں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. انسان جلدی مر جائے، چٹپٹ مر جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. انسان کو اچھی عمر ملے لیکن نیک عمل کے ساتھ ملے، وہ لوگوں کا بھلا کرے، وہ انسانیت کا بھلا کرے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے. یہ زیادہ اچھی چیز ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث یاد رکھے، ترمذی کی صحیح روایت، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور جس کا عمل اچھا ہو. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے ماہ مبارک آ رہا ہے، اگلے جمعہ کو غالباً چاند کی پہلی تاریخ ہوگی اور تراویح کی نماز کی اسٹارٹنگ بھی ہو جائے گی. اللہ سے دعا کیجیے وہ دن آنے کے پہلے اور رمضان کا مبارک مہینہ آنے کے پہلے ہمارے ملک سے کم یہ وبا ختم ہو جائے. رب العالمین ہماری مسجدوں میں ہم سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں، اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم سکون اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ افطار کریں، سحری کریں، رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جن کے گھروں میں اس وقت کھانے کی قلت ہے، جن کے گھروں میں اناج کی قلت ہے، جو بھوک مری کے کگار پہ ہیں، رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور اللہ کے بندوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین تمام بھوکوں کو کھانا کھلائے.
تمام جو بھی اس وقت اپنے گھروں سے دور ہیں، اپنے بچوں سے دور ہیں، اللہ ان کے اہل و عیال سے ان کو ملا دے، اللہ ان کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اس بیماری میں جو بھی اہل ایمان دنیا سے گئے ہیں، رب العالمین ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی مصیبت سے عافیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔